بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر طارق محمود قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میتھ سٹی۔ نمبر تھیوری کا آج لیکچر نمبر 44 ہے اور آج کے لیکچر میں ہم فنڈامنٹل تھیورم آف ارتھمیٹکس پڑھیں گے۔ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایوری انٹیجر which is greater than 1 can be written as product of primes and this representation is unique except the order in which they are written۔ اب اس میں کہتا ہے کہ کوئی بھی انٹیجر ہے اس کی آپ پرائم فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں، یعنی اس کو پرائمز کے پروڈکٹ کے طور پہ لکھا جا سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جو اس کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ یونیک ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو آرڈر ہے جس میں وہ پرائم لکھی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اب اس ساری بات کا کیا مطلب ہے، اب دیکھتے ہیں اس کو۔ اب کوئی بھی اگر آپ لیتے ہیں، آپ کوئی بھی پرائم نمبر لے لیں، مثلا کوئی بھی انٹیجر لے لیں، آپ کوئی بھی انٹیجر لے لیں، مثلا میں 10 لیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس کو آپ پرائمز کے پروڈکٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ پرائم نمبر کون کون سے، یعنی آپ لکھ سکتے ہیں 2 ملٹیپلائی بائی 5۔ اس طرح کوئی اور آپ نمبر لے لیں، 12 لے لیں، تو اس کو آپ لکھ سکتے ہو 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3۔ کوئی اور آپ نمبر لے لیں، مثلا 20 لے لیں، تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 5۔ یعنی کوئی بھی جو انٹیجر ہے جو گریٹر دین 1 ہے اس کو آپ پرائم کے پروڈکٹس کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس کی جب آپ فیکٹرائزیشن، آپ چھوٹی کلاسز میں آپ نے فیکٹرائزیشن پڑھی ہے، پرائم فیکٹرائزیشن، تو کہتا ہے کہ کوئی بھی نمبر ہے، مثلا آپ لے لیتے ہیں 40، تو اس کی آپ کہتا ہے پرائم فیکٹرائزیشن آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کی آپ پرائم فیکٹرائزیشن کر سکتے ہو، تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو پرائمز کی پروڈکٹ کے طور پہ۔ یہ اس کا پہلا پارٹ ہے۔ اب دوسرے پارٹ میں کہتا ہے کہ یہ جو اس کے فیکٹرز آتے ہیں یہ یونیک ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب 12 کے اگر فیکٹر آپ نے بنائے ہیں تو یہی آئیں گے، پرائم فیکٹر یہی آئیں گے، 2 2 اور 3، اس کے علاوہ اور کوئی فیکٹر نہیں ہوگا۔ یعنی 2 اور 3 ہی اس کے پرائم فیکٹر بنیں گے، اور 2 ملٹیپلائی بائی 2 یہی لکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آرڈر میں چینج ہو سکتا ہے آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 2 ملٹیپلائی بائی 3، یا اس طرح لکھ سکتے ہیں 3 ملٹیپلائی بائی 2۔ یہ جو آرڈر ہے ان کا یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ یونیک ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے 12 کے کیے ہیں، اس کو پروڈکٹ میں لکھا ہے تو میرے پاس یہ جو 3 پرائم آئے ہیں وہ اور آئے ہیں، اور کوئی اور شخص اس کو اس کے علاوہ کسی اور اس کے فیکٹرز کے پروڈکٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس کے جو آئیں گے یہی آئیں گے، یعنی پرائم فیکٹر اس کے یہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ 20 کا کوئی اور ایسا پرائم نمبر نہیں ہے جس پہ 20 ڈیوائڈ ہو سکے، صرف 2 اور 5 ہی ایسے پرائم نمبرز ہیں جن پہ 20 ڈیوائڈ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جو یہ ریپرزنٹیشن ہے، یعنی یہ یونیک ہے، اس کی ریپرزنٹیشن یہی بنے گی 20 کی۔ اس کے علاوہ 20 کو اور آپ نہیں لکھ سکتے پرائمز کی پروڈکٹ میں، صرف آرڈر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم اس کی پروف کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو پروف ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اس کو پروف کرنے کے لیے ہم میتھمیٹیکل انڈکشن کا استعمال کریں گے۔ میتھمیٹیکل انڈکشن سے آپ بخوبی واقف ہیں، پچھلی کلاسز میں آپ نے دیکھیں۔ میتھمیٹیکل انڈکشن بیسیکلی ہوتی ہے کہ اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں، یعنی 3 اس کے پہلے ہم فار n = 1 کے لیے چیک کرتے ہیں، یا شروع والے n 2 3 1 2 3 کے لیے آپ چیک کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو رزلٹ ہے وہ ٹرو ہے کہ نہیں ہے، یعنی پھر اس کے بعد آپ سپوز کرتے ہیں کہ جو رزلٹ ہے وہ ٹرو ہے فار n = k، یہ ہم سپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی مدد سے ہم پروو کرتے ہیں کہ جو رزلٹ ہے وہ ٹرو ہے فار n = k+1، یہ ہم پروو کرتے ہیں۔ اگر یہ ہم کر لیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو رزلٹ ہے وہ ٹرو ہے فار آل n۔ تو یہ میتھمیٹیکل انڈکشن کے بیسیکلی
3 स्टेप होते हैं, बेस स्टेप, फिर अगले स्टेप में हम सपोज करते हैं, फिर उसकी मदद से नेक्स्ट स्टेप में हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास केस है उसमें कहता है जो हमने प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमने बात करनी है, ठीक है जी। सबसे पहला 1 के बाद जो प्राइम नंबर आता है, सॉरी जो इंटीजर आता है हमारे पास, वो ये आते हैं 2 3 4 5 सो ऑन। तो सबसे पहला n इज इक्वल टू 2 बनता है, तो 2 को तो आप लिख सकते हो, सिंपल 2 ही है इसमें तो, और उसके फैक्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना बनते हैं तो एक ही फैक्टर बनता है और यही है। इसी तरह 3 के लिए फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए भी देखें तो सिर्फ 3 बनेगा और इसकी फैक्टर बनती कोई नहीं है और वो प्राइम है, ठीक है जी। अब 4 के लिए आप देखें n इज इक्वल टू 4, तो 4 के लिए आपके पास बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोनों जो है आपको पता है प्राइम नंबर हैं, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से हमने लिख लिया है और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बन गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहले वाला स्टेप है ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ सपोज करनी है वो करनी है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, विच मीन्स के हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू है 2 3 4 5 सो ऑन टू k तक, इसके लिए हमने ट्रू है। और अब थर्ड स्टेप पे हमने प्रूव करना है कि जो रिजल्ट है हमारा ये है वो ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब देखिए इसको प्रॉपर लिखने लगा हूँ मैं। वी विल प्रूव दिस रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन सिंस 2 and 3 आर प्राइम नंबर एंड 4 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2, यानी 2 तो 3 और खुद ही प्राइम नंबर्स हैं, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, और 4 जो है उसको आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, यानी वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में उसको लिखा जा सकता है। यानी 4 को हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर। Therefore the result is true for n is equal to 2 3 and n is equal to 4। तो ये पहला स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो सपोज करते हैं, हम सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज यानी n इज इन तमाम नंबर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। और अब हमने प्रूव करना है, नाउ वी शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसके लिए हमने अब प्रूव करना है, ठीक है जी। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, जो k प्लस 1 हमारे पास नेक्स्ट इंटीजर आता है k के बाद, वो या तो प्राइम होगा या प्राइम नहीं होगा। अगर प्राइम होगा तो फिर तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर को तो फैक्टराइज ही नहीं किया जाता, उसका एक ही फैक्टर खुद होता है वो। तो इफ k प्लस 1 इज प्राइम देन देयर इज नथिंग टू प्रूव एंड वी आर डन। और अगर वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो हर कंपोजिट को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है। इफ k इज नॉट प्राइम देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स p एंड q, दो हमें इंटीजर्स मिल जाएंगे p और q, सच दैट k प्लस 1 जो इंटीजर है उसको लिखा जा सकता है इन दो के प्रोडक्ट से। अब ये दोनों जो p और q होंगे वो क्या होंगे, k प्लस 1 से छोटे होंगे और 1 से बड़े होंगे, वेयर p is greater than 1 and less than k plus 1 and q is greater than 1 and less than k plus 1। अब ये जो k plus 1 से छोटा इंटीजर है, तो हर k plus 1 से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं वो सारे इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। जितने भी हमारे पास वो इंटीजर वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है k प्लस 1 से छोटा p है, तो p भी इधर इसमें कहीं मौजूद होगा, q भी कहीं मौजूद होगा। तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने सपोज कर लिया है कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 k। इसका मतलब है p को भी डिफरेंट प्राइम्स की प्रोडक्ट के अंदर लिखा जा सकता है और q को भी डिफरेंट प्राइम की प्रोडक्ट के अंदर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि k प्लस 1 चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो फिर अब ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, ये भी, तो ये सारे की जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगी, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1,
ٹھیک ہے جی، کہ سنس پی اینڈ کیو فالز ان دا لسٹ، یعنی پی اور کیو جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر موجود ہیں، کیونکہ کے پلس ون سے چھوٹے ہیں اور ون سے بڑے ہیں، تو ہر نمبر جو کے پلس ون سے چھوٹا ہوگا وہ اور ون سے بڑا ہوگا وہ اس لسٹ کے اندر موجود ہو، اور اس لسٹ میں پائے جانے والے تمام نمبرز، تمام انٹیجر جو ہے ان کو پروڈکٹ آف پرائمز میں لکھا جا سکتا ہے، سنس آل نمبر ان دا لسٹ آر پروڈکٹ آف پرائم اینڈ پی اور کیو آر ان دا لسٹ دیئر فور ایچ پی اینڈ کیو از دا پروڈکٹ آف پرائم، تو ہر پی اور کیو دونوں جو ہیں وہ پروڈکٹ آف پرائمز میں لکھے جا سکتے ہیں، اور کانسیکوینٹلی کے پلس ون، کیونکہ یہ ان دونوں کا پی اور کیو کا پروڈکٹ ہے تو پی میں بھی سارے پرائمز ہیں، کیو کے میں پرائمز ہیں، تو کے جو ہے وہ بھی پروڈکٹ آف پرائمز میں لکھا جا سکتا ہے، ہینس بائی میتھمیٹیکل thus the result is true for n is equal to k plus 1, hence by mathematical induction the result is true for all positive integers greater than 1. یہاں سے آگے لکھ لیں پازیٹیو انٹیجرز گریٹر دین 1. تو یہ ایک پارٹ اس کا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے کہ ہر انٹیجر جو گریٹر دین 1 ہے اس کو پروڈکٹ آف پرائمز میں لکھا جا سکتا ہے. اب دوسرا اس کا پارٹ جو ہے وہ ہے یونیکنس، کہ یہ جو اس کی ریپرزنٹیشن ہے وہ یونیک ہوتی ہے سوائے آرڈر کے، یعنی جب 4 ہے تو اس کے فیکٹر 2 اور 2 ہی بنیں گے، 8 ہے تو اس کے فیکٹر میں صرف 2 2 اور 2 ہی آئے گا، یعنی اس کے علاوہ نہیں ہوگا. 10 ہے تو 2 اور 5 ہی بنے گا، اس کو 2 اور 5 کے پروڈکٹ میں ہی لکھا جا سکتا ہے پرائمز کی صورت میں. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ 5 انٹو 2 لکھیں یا 2 انٹو 5، یہ آرڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، باقی نہیں. تو اب ہم یونیکنس کی طرف چلتے ہیں. تو فرض کرتے ہیں کہ ایک انٹیجر ہم نے لے لیا ہے n جو گریٹر دین 1 ہے، اور ہم نے یہ کچھ پرائمز لے لیے ہیں جن کا پروڈکٹ ہے یہ، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا پروڈکٹ ہے. اب ہمیں یونیکنس پروو کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو n ہے اس کو فرض کرتے ہیں کہ پی، یہ سارے پیز ہیں تو پیز کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ کیوز میں بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹو پروو دا یونیکنس لیٹ n از اکول ٹو، ہم نے اس کا ایک اور اس کے پروڈکٹ ڈفرینٹ نمبرز لے لیے، یعنی Q1 where Q all Q's are prime is another representation. تو یہ دو ریپرزنٹیشن ایک ہی نمبر کی ہم نے سپوز کر لی ہیں، ہوتی نہیں ہے لیکن ہم نے سپوز کر لی ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دونوں n کے برابر میں آپس میں بھی برابر ہوں گے، ٹھیک ہے جی. اب اس میں سے کچھ تو کامن ہوں گی، مثلا P3 ادھر سے ہے، ادھر فرض کریں Q5 ہے اس کے برابر ہے، اسی طرح کوئی اور P2 ہے وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ Q7 کے برابر ہو، یعنی آگے پیچھے آرڈرز، یہ Q1 یہ تو نمبرز ہیں نا، مثلا یہاں پہ ہے جی 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 5 لیٹ سے ملٹیپلائی بائی 11، اور اس طرف ہو سکتا ہے 3 7 5 اور کہیں ادھر 2 آئے تو یہ فرض کریں 2 ادھر سے، یعنی یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کینسلیشن ہے. اب ادھر سے بھی 3 بچ گئے، ادھر سے بھی 3، یا یہ بھی کینسل ہو سکتا ہے تو کسی دو، تو اب یہ کچھ کینسل ہو جائیں گے اور باقی اب پہلے آر تعداد تھی ان کی، اب یہ آئی رہ گئی ہے، اور ادھر ایس تعداد تھی اب یہ جے رہ گئی ہے، یعنی پہلے سے تعداد ہماری کم ہو گئی ہے، یعنی آئی از لیس دین آر اینڈ جے از لیس دین ایس، کیونکہ کینسل ہو گئے ہیں. فرض کریں یہاں پہ 8 تھے، یہاں پہ 10 تھے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کینسل ہو کے ادھر 6 رہ گئے اور ادھر 8 رہ گئے، ٹھیک ہو گیا جی. سمجھانے کے لیے ایسا ہے نہیں، اب کینسل کر دیں گے. اب یہاں پہ ہم ڈیویزیبلٹی کی ڈیفینیشن لگا لیتے ہیں. ان سب کو اگر آپ ملٹیپلائی کروائیں تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں P1K از ایکول ٹو، ان سب کو فرض کریں آپ ملٹیپلائی کروا کے لکھ لیں Q. اب اس پہ ڈیویزیبلٹی کی ڈیفینیشن اگر اپلائی کریں گے، 2 کا پروڈکٹ Q کے برابر ہے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں P1 ڈیوائڈ Q، یا اس کو آپ اس طرح بھی میں لکھ سکتا ہوں کہ P1 ڈیوائڈ Q1 Q2 Q3 to Qj، تو P1 جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے. اب دیکھیں یہ سارے جو نمبرز ہیں Q1 سے Qj تک یہ سارے پرائم ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سارے پرائم نمبر ہیں. ایک طرف فرض کریں میرے پاس نمبر ہے 7 اور دوسری طرف یہ سارے پرائم ہیں،
تو یہ تب اس کو ڈیوائڈ کرے گا کہ ان سب کے اندر ایک 7 موجود ہو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پرائم نمبرز ہیں، یہ کسی نمبرز کے پروڈکٹ تو ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی، تو ان میں کہیں نہ کہیں ایک 7 موجود ہونا ضروری ہے، تب یہ اس کو ڈیوائڈ کرے گا، یعنی یہ سارا نمبر جو ہیں وہ 7 کے ملٹیپل ہوں گے تو پھر 7 سے ڈیوائڈ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، یہ بات امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی۔ تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا P1 ڈیوائڈ اس کو، اور یہاں پہ since all Q's are prime therefore P1 is equal to sum of the primes، یعنی یہاں پہ کوئی ایک پرائم ہوگا، ٹھیک ہے جی، تب یہ اس کو ڈیوائڈ کرے گا۔ اگر یہاں پہ کوئی ایک 7 موجود ہے یعنی P1 موجود ہے تو پھر وہ ظاہر ہے ادھر موجود ہے تو ادھر P1 موجود ہے تو وہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے، ظاہر ہے ایکول ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کوئی P1 ادھر کسی Q1 کے ایکول ہے، thus P1 is sum Q1۔ اب یہ کسی ایک کے اگر ایکول ہے تو یہاں سے پھر وہ P1 جو ہے وہ کسی ایک کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، فرض کریں وہ Q3 کے ایکول ہے تو وہ ایک اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر یہ بچ جائیں گے P2 P3 to Pi، اور یہاں سے Q1 Q2 باقی بچ جائیں گے۔ اب یہی آرگومنٹس اگر پھر رپیٹ کریں P2 کے لیے تو یہاں لکھ سکتے ہیں P2 ڈیوائڈ دس، اور پھر وہ کسی ایک Q2 کے کسی Q کے ایکول ہو جائے گا، تو ہم اپنی آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ P1 جو ہے وہ Q1 کے برابر ہے، اسی طرح یہاں سے جو P2 موجود ہے وہ Q2 کے برابر آ جائے گا۔ اسی آرگومنٹس کو ہم رپیٹ کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوزنگ سملر آرگومنٹ وی کین سے P2 جو ہے وہ کسی Q2 کے برابر ہے اینڈ سو آن ٹو Pi جو ہے کسی Qi کے برابر ہے۔ تو یہ جب سارے ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے جو n is equal to Pi's میں ہے اور n is equal to، یہ کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، which shows that the representation is unique، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہم نے پروو کر دیا۔ امید ہے سمجھ آ گئی، اگر نہیں تو اس ویڈیو کو آپ 1-2 دفعہ رپیٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، مزید اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ اب کافی لیکچر لمبا ہو رہا ہے تو میرے خیال میں کافی ہے، اگر پھر بھی آپ کو کوئی اس میں کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھیں، میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ ہاں اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پہ کلک کریں، اب ان لیکچرز کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔